بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض مسائل اور کام اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ ان کا حل تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کی رائے اور مشورہ بھی بعض دفعہ کام نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور ہم اور آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اپنی تقدیر کو ہماری تدبیر کے ساتھ موافق کر دے، اس کے ساتھ ملا دے۔ تیری تقدیر کو ہم ٹال تو نہیں سکتے، لیکن اپنی تدبیر جو کریں وہ تیری تقدیر کے موافق ہو جائے۔ جو بھی کوئی مشکل کام ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، کوئی حاجت ہو، تو آپ اللہ کے نام یا رحمان، یہ جو 3 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کمال کے، ان کی تعریف یا ان کی تفسیر یا ان کی تفصیل کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس اسم الرحمن کے اعداد ہیں 298، 298۔ اس تعداد کے مطابق آپ گندم کے دانے لے لیں، 298 دانہ گن کے لے لیں، اور ان کو پانی میں رکھ کر بھگو کر پھر ان کو ابال کر جب یہ پھول جائیں، موٹے ہو جائیں، پھٹے نہیں، اتنے نرم ہو جائیں کہ ان کے اندر سے سوئی نیڈل گزر سکے، ایک باریک دھاگا لیں، سوئی کے اندر ڈالیں اور ان دانوں کو پروتے جائیں، اور پروتے وقت ہر دانے پہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھتے جائیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایک نشست میں بیٹھ کر یا رحمان کو 298 بار اول آخر درود پاک پڑھ کر اس کو پڑھا جائے، اور جب ایک ایک دانہ اس کو پروتے جائے نا 298 بار پھر ہو جائے گی۔ آپ اس لڑی کو ایسے تسبیح کی صورت میں بن جائے گی، اس کو کسی گہرے پانی، سمندر میں، جھیل میں، ڈیم میں، جہاں کوئی آبی جانور بھی ہوں، اور حسن اگر مچھلی ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اس میں ڈال دیں۔ ہر ایک علاقے میں، گاؤں میں، دیہات میں ڈیم بھی نہیں ہوتا، جھیل بھی نہیں ہوتی، نہر بھی نہیں ہوتی، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو بور یا کنویں میں ڈال دیں، بور یا کنویں میں ڈال دیں، اور ڈالتے ہوئے اپنے سانس کو ذرا روک کے رکھیں۔ ڈالتے ہوئے کتنی دیر لگے گی؟ بس سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ تک یہ کام ہے۔ اس کو سانس روک کے کیا کر دیں؟ ڈال دیں، اور پھر اس کے نتیجہ اور اس کے رزلٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، حکمت پہ چھوڑ دیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹال دے گا، اس حاجت کو پورا کر دے گا، اس پریشانی اور مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور حسن لوگ ان آبی جانوروں کو، ان حشرات الارض کو، ان پرندوں کو دانہ اور خوراک کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ کھا کر انسان کی طرح احسان فراموش نہیں ہوتے، یہ کھا کر انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کو دانہ ڈالیں یا نہ ڈالیں، خوراک دیں یا نہ دیں، یہ ویسے بھی انسان کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پانی کی مچھلیاں اور حشرات الارض، چرند، پرند، درند، انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں نا، انسانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، انسانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ عذاب نازل کرتا ہے، اور یہ ناحق اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ حشرات الارض، چرند، پرند، درند، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ پکی کنفرم بات ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے انسانوں کی طرح یا جنات کی طرح، جھوٹ نہیں بولتے۔
اور اگر یہ حشرات الارض میں سے یا پرندوں میں سے یا آبی جانور سے کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے تو وہ سارے مل کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں۔ ابن قیم یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک مکڑی، وہ مکڑی جو کھائی بھی جاتی ہے، وہ مر گئی اور اس کا ایک پر ادھر پڑا تھا، چیونٹی ایک تھی، اس نے باقی چیونٹیوں کو بلایا اور وہ جب اس کو سونگ کر بلانے کے لیے گئی تو میں نے اس پر کو اٹھا لیا، اور جب پر کو اٹھا لیا تو انہوں نے آ کے دیکھا، آس پاس تلاش کیا، وہ پر موجود نہیں تھا، وہ چیونٹیوں واپس چلی گئی۔ ان کے واپس جانے کے بعد پھر میں نے وہ پر رکھ لیا، پھر وہ ایک چیونٹی اس کو آ کر دیکھا، سونگا، تلاش کیا اور باقی چیونٹیوں کو بلا کے لائی، اور جب چیونٹیوں کو بلا کے لائی تو پھر میں نے اس پر کو اٹھا لیا، حتیٰ کہ تیسری بار جب ہے تو اس چیونٹی کے ساتھ بہت کم چیونٹیاں آئیں، پہلے بہت تعداد میں آئی تھی، دوسری دفعہ کم اور تیسری دفعہ بالکل کم آئی۔ وہ جو کم آئی چند ایک چیونٹی تھی، ان سب نے مل کر اس ایک چیونٹی پہ حملہ کر دیا اور اس کو مار دیا۔ کہتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت اور پریشانی لائق ہوئی، پھر میں نے اس پر کو وہاں پھینک دیا، انتہائی نادم، شرمندہ ہوا، میری وجہ سے اس کی جان گئی۔ جان تو جان ہے، وہ انسان کی ہو، جانور کی ہو، چیونٹی کی ہو، مچھر کی ہو، وہ تو جان ہے نا، وہ روح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں ڈالی ہے۔ تو میں نے اس کا ذکر اپنے ساتھیوں سے کیا تو انہوں نے مجھے برا بلا کہا اور سست کہا اور توبہ اور استغفار کے لیے کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو کہ تمہاری وجہ سے ایک جان گئی ہے، وہ جان اگرچہ چیونٹی ہی کی کیوں نہ ہو۔ تو انسان جب جھوٹ بول کر ایک دوسرے پر قتل و غارت کے الزامات، توبہ بہتان لگا کر، تو آج کل تو 295 بڑا مشہور کر رکھا نا، بس ذرا سی بھی کسی کے ساتھ مذہبی منافرت ہو تو اس کے اوپر کیا یہ شکل گالو۔ ظاہر اور باطن کی کیفیات سب اللہ جانتا ہے، لیکن احکامات جو نافذ کیے جاتے ہیں وہ ظاہر پہ ہوتے ہیں، باطن پہ نہیں لگتے۔ تو ظاہر میں جب جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہی دے کر کسی کو پھنسا دینا، کسی کے اوپر حد لگوانا، تعزیر لگوانا، انتہائی گناہگار اور بے عزتی والا کام ہے۔ مسلمان وہی ہے، المسلمان سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان وہ ہے جو کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بڑے بڑے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ جو کسی مسلمان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی بڑی بڑی مصیبتوں اور تکالیف اس سے دور کر دے گا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ جھوٹ اور بہتان اور الزام انسان کے اندر جب موجود ہوں یہ صفات، تو پھر وظائف کیا کریں گے؟ وظائف تو پاکیزگی کو چاہتے ہیں، اخلاص کو چاہتے ہیں۔ جھوٹ، نفرت، بہتان، تہمت، الزامات ادھر نہیں چلتے۔ اسی لیے عقل حلال، حلال کا رزق کھانا، سچ بولنا اور خلوت نشینی، گوشہ نشینی اختیار کرنا، میل جول جتنا لوگوں سے کم ہوگا اتنا ہی نگاہ کے اندر، سمع کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی۔ عملیات کے اندر اگر تاثیر پیدا کرنی ہے ان باتوں کا ضروری ہے۔ صرف وظیفہ بتا دینے سے ہی کام نہیں چلتا، صرف تسبیح الاپنے سے کام نہیں چلے گا، جب تک کہ اس کے معانی اور مفاہیم کے اندر اتر کر اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔